الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج 19 شعبان 2 اپریل ہے. آج کے بیان کے اہم عنوانات: مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے نمائندے موجود ہیں. ہندوستان کے اندر گجرات میں عائشہ نام کی لڑکی کا جو خودکشی کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد کئی ایسے حادثے ہوئے. ان کے مد نظر پیش نظر مسلم پرسنل لا تحریک متحرک ہوئی ہے، فعال ہوئی ہے، اور آن لائن کانفرنس کے ذریعے سے شادی بیاہ کے تعلق سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا ہے. اور انہوں نے جمعہ کے جو خطباء ہیں مساجد کے، ان سے درخواست کی ہے کہ اس عنوان پر گفتگو کریں اور قوم کو آگاہ کریں. اسی کے پیش نظر آج کے عنوانات شادی بیاہ سے متعلق ہیں. اس میں مرکزی عنوان یہ جو بات چلائی جا رہی ہے کہ شادی سادگی کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شادی ہر ایک کا معیار الگ ہے. اصل مطلوب اور اصل یہ ہے کہ شادی سنت پر اور سنت کے معیار پر قائم کی جائے. دوسرے نمبر پر آج کل شادی کو جو مہنگا کر دیا گیا ہے اور ایسے رسوم، ایسے رواج، میں جکڑ دیا شادی کو
غریب بچیوں کا اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، تو بعض تنظیمیں، تحریکیں، بعض صاحب ثروت لوگ اپنے طرف خاص سے غریب بچیوں کی اور بچوں کا نکاح کر رہے ہیں۔ جامع مسجد ہے، بلال مسجد ہے، اور دیگر لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اجتماعی نکاح کر رہے ہیں۔ گجرات کے اندر 700-800 نکاح انگلینڈ کے ایک مخیر صاحب ثروت ایک تنظیم نے اس کو انجام دیا۔ یقیناً کسی بچی کا نکاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس نکاح کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کا نمونہ قائم کیا جائے۔ لیکن ان اجتماعی نکاحات میں بھی لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، برج جہیز میں لیا جا رہا ہے، سونے چاندی کے زیورات دیے جا رہے ہیں، جہیز کا سامان دیا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو رہی ہے، یا جہیز دینے والوں کی فہرست میں کچھ اور نکاحوں کا اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اجتماعی شادی کرنے والے کس طریقے سے نکاح کریں، شادی کروائیں، اور اگر خرچ کرنا ہو تو کب کرنا اللہ رسول کو پسند ہے، اور رسوم اور رواج کے دائرے میں یہ بات نہیں آتی، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ امت مسلمہ جب علماء سے دور ہوئی، قرآن اور حدیث سے دور ہوئی، اور غیر مسلم سوسائٹی میں امت بسنے لگی، ایسے ایسے کام انجام دے رہی ہے، خود اس کو پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ایک عام مزاج بن گیا ہے، لڑکے کی شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ پیر پر کھڑا نہ ہو، لڑکیاں ڈگری نہ لے لیں، 16 سال 17 سال مسلمان ان بچیوں کے ماں اور باپ اور ان کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ بچی کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، اور امت کس اسٹیج پر لڑکوں کا نکاح کر رہی ہے اور لڑکیوں کا نکاح کر رہی ہے، اور اس دیر کی وجہ سے شادی اور زنا ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ شادی سنت کے مطابق ہوگی تو زنا سماج میں نہیں ہوگا، اگر شادی کو مشکل بنا دیا جائے زنا آسان ہو جاتا ہے۔ بر وقت لڑکوں کی شادی نہ کرنے اور لڑکیوں کا نکاح نہ کرنے کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ میں نے بتایا ایسی چیزیں سماج اور سوسائٹی میں داخل ہو گئی کہ آج اگر کوئی مولوی اور ملا یہ کہتا ہے کہ کام غلط ہے تو عام طریقے سے عام مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بالعموم ایک مزاج بن چکا ہے کہ لڑکی والے دعوت دیا کرتے ہیں، اور لوگ جب کہتے ہیں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 کا انہوں نے کیا تو 1 اگر نہ کرے بچی کا دل دکھتا ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے نکاح کے بعد شرعی نقطہ نظر سے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا کھانا مجلس میں شریک ہو کر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ حسب معمول سوال رکھا گیا تھا
کہ لڑکا عقل مند اور ذہین یا ایک کل ذہن بے وقوف، عقل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ بیوی کا جب سلیکشن کرتے ہیں تو اس سلیکشن میں لڑکوں کے عقل مند اور بے وقوف ہونے کا تعلق ہوتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین تھا اور دوسرے کا نام مامون تھا۔ زبیدہ سے جو بچہ پیدا ہوا، زبیدہ اللہ والی، نیکوکار خاتون، ملکہ، عقل مند، لیکن بچہ ان کا بڑا غبی، بے وقوف اور کن ذہن۔ اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عقل مند۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کے جو امراء حکماء تھے، اولیاء اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، اولیاء اللہ کی قدم بوسی کیا کرتے تھے اور ان سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ یہ عقل مند ہے، جو ملکہ زبیدہ سے جو پیدا ہوا وہ کم عقل والا ہے۔ ماں کی عقل مندی، ماں کی فراست، ماں کی چالاکی وہ آنے کے بجائے ان کی گود کے اندر غبی بچہ پیدا ہوا، کن ذہن بچہ پیدا ہوا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ عقل مند بچے ماں کی گود میں پلے بڑھے، اس کے لیے کیا تدبیر ہے، انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ پچھلی جمعہ وقت کی دقت کی وجہ سے دو اہم سوالوں کا جواب رہ گیا تھا۔ پرفیوم کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے؟ اب ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں کیونکہ عنوانات اہم ہیں، بات کہیں پھر وہ عنوان نہ رہ جائے، پچھلی جمعہ کا فرض ہے۔ اصل میں پہلے جو پرفیوم بنائے جاتے تھے اس میں الکوہل ڈالا جاتا تھا۔ الکوہل شراب کا اہم عنصر ہے۔ شراب انگور کے شیرے سے بنائی جائے یا کھجور سے بنائی جائے، الکوہل جب تک نہیں ملتا اس میں نشہ نہیں آتا۔ شراب کی اصل، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک سمندر، ایک تالاب بھی حرام ہے، اور الکوہل شراب نجس ہے۔ تو اگر کوئی پرفیوم استعمال کرتا، الکوہل اس کے اندر مکس ہونے کی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا کہ عطر کا استعمال کریں، الکوہل سے ملی ہوئی پرفیوم استعمال نہ کریں۔ ہندوستان کے اندر ایک شعبہ ہے فقہ کا اور جدید مسائل کو حل کرنے کا ایک بورڈ ہے، وہ سال میں 2 سال میں فقہی سیمینار منعقد کرتا ہے، اور اس کے ذمہ دار حیدرآباد کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مجلس العلماء اور مجلس الفقہاء کے بھی وہ ممبر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت علم سے ان کو نوازا ہے۔ حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔ ایک سیمینار منعقد ہوا تھا اور اس کے اندر یہ بات آئی تھی، جدید مسائل کا حل نکالنے کے لیے یہ مجلس سیمینار منعقد کرتی ہے، جیسے دکان کو پگڑی دینا یا کسی کو خون دینا یا اپنے جسم کا کوئی عضو دینا، جو جدید مسائل ہیں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھے کس طرف منہ کر کر نماز پڑھے، ٹرین کا مسئلہ کیا ہے، تو ایسے جدید مسائل ہندوستان کے اور عرب کے، ایشیا کے بڑے فقیہ علماء بیٹھ کر حل کیا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پرفیوم جو الکوہل جس میں مکس کہا رہتا ہے، اس تعلق سے فقہی سیمینار ہوا اور اس کے اندر
جو سائنسدان تھے، جو اس کے ماہرین تھے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ آپ اگلی مجلس میں اس کی رپورٹ دیں کہ پرفیوم کے اندر الکوہل رہتا ہے یا نہیں رہتا، استعمال کرنے کے بعد کیا وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے یا جسم پر اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اس کے جو ماہرین تھے انہوں نے اگلی مجلس کے اندر جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ الکوہل ایک مہنگی چیز ہے، وہ فرانس، جرمنی، یورپی ممالک کے اندر جو مہنگے پرفیوم آتے ہیں، اسپرے آتے ہیں، اس کے اندر الکوہل مکس ہوتا ہے۔ یہ جو بازاروں میں 100 روپے میں، 90 روپے میں، 60-70 روپے میں جو اسپرے اور پرفیوم ملتا ہے، الکوہل ڈالنے کی وجہ سے اسپرے نہیں ہوتا، بلکہ الکوہل کے آلٹرنیٹ، اس کے متبادل ایک گیس بنائی گئی ہے۔ اس گیس کے اندر آپ جنت الفردوس ڈالیں، مجموعے کا عطر ڈالے یا کوئی بھی عطر ڈالے، وہ گیس کے ڈالنے سے اسپرے کی طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عطر کے دکانوں میں 90 روپے میں، 50 روپے میں باڈی اسپرے ملتا ہے، پرفیوم ملتا ہے، وہ الکوہل اس کے اندر مکس نہیں ہوتا۔ اس لیے بغیر کسی جھجک کے، تردد کے ان پرفیوم کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جن کی قیمتیں 75 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 250 روپے۔ اور جو فرانس اور یورپی ممالک کے پرفیوم آتے ہیں اس میں الکوہل مکس ہوتا ہے اور قیمت 1000 روپے، 1500 روپے، 1500 روپے۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء اور ان کی رائے بدلی ہے کہ جب اسپرے کرتے ہیں تو عطر تو جسم کو لگتا ہے اور الکوہل ہوا کے اندر وہ اڑ جاتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں چیز کے بدلنے سے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جیسے مشہور مسئلہ ہے کہ شراب کو اگر سرکہ بنا دیا جائے تو اب وہ شراب نہیں رہتی، اور فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے زمین سے نمک نکلتا ہے، نمک کی کان ہے، اگر اس کے اندر گدھا یا کوئی جانور پڑ جاتا ہے تو نمک کے کان کی، نمک کی تیزابیت کی وجہ سے وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے گدھا کھانا حرام ہے، کتا کھانا حرام، اب اس کی نوعیت بدل گئی، اب وہ شراب نہیں رہا، اب وہ جانور نہیں رہا۔ تو اسپرے پرفیوم کے اندر الکوہل جو ڈالا گیا ہے وہ کئی کیمیکل مل کر علماء کہتے ہیں وہ الکوہل نہیں رہا، اس کی کیفیت بدل گئی۔ بہرحال جو مہنگے اسپرے ہیں جس کے بارے میں طے ہے کہ الکوہل ان کے اندر ہوتا ہے، آپ اپنی ہتھیلی پر، اپنے ہاتھ پر مار کر دیکھیں، برف جیسی ٹھنڈک دیتا ہے الکوہل، تو اس لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ اور جو گیس اور کیمیکل کے ذریعے سے سستے داموں کے اندر پرفیوم ہوتا ہے وہ الکوہل کا نہیں ہوتا، اس کا استعمال جائز ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ رہ گیا تھا پچھلی جو بات، گھروں کو جنت بنانے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور جہنم بنانے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر قیمتی ماربل لگانے سے، گھر کے اندر اے سی لگانے سے، گھر کے اندر قیمتی ساز و سامان سے مزین اور اس کو خوشنما بنانے سے گھر جنت نہیں ہوتا۔ گھر جنت نیکوکار عورت سے ہوتا ہے اور گھر جہنم بدکار عورت سے ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ ہمارا شادی بیاہ سے متعلق عنوان ہے، اس کے اندر اس کے ضمن میں انشاءاللہ یہ بات آ جائے گی۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ حضرات، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں اور جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، علماء سے دوری کی وجہ سے، جمعہ سے دوری کی وجہ سے، مدارس سے دوری کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں داخل ہو گئی ہیں کہ آج کا عالم اگر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں اور یہ حدیث کے خلاف ہے تو اسے سمجھنے کے لیے 10-20 سال لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید کے موقع پر لوگ پہلے ماں کا پیر پڑا کرتے تھے، باپ کی قدم بوسی کیا کرتے تھے، مصافحہ کیا کرتے تھے، گلے ملا کرتے تھے،
فقہ کی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عید کے بعد مصافحہ کرنا اور عید کی سنت سمجھ کر معانقہ کرنا، ماں کے پیر پڑنا، باپ کی قدم بوسی کرنا گناہ کا کام ہے۔ اتنا زیادہ ہم نے اس کام کو کیا ہے کہ آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام، تو اس کو سمجھنے کے لیے 10-20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، مدت لگ جاتی ہے۔ ہم اس سماج میں رہتے ہیں، ہندو سماج ہے، انگریزوں کا کلچر ہے، یہودیوں کا کلچر ہے، نصارہ کا کلچر ہے، عیسائیوں کا کلچر ہے۔ یہ سنت کو زندہ کرنا اپنے آپ کو شہید کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ شہید آدمی کیسے ہوگا؟ کنپٹی پر گن چلا کر مر جائے گا، یا دل کے پاس بندوق چلا کر مر جائے گا، جہاد کرے گا، حالات کا سامنا کرے گا، مقابلہ کرے گا اور لوگوں سے الجھے گا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو 100 مرتبہ شہادت کا جو اجر ہے۔ اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کوئی سنت مر چکی ہے، اس سنت کو لانے پر اللہ تبارک تعالیٰ وہ ثواب سے مرحمت فرماتے ہیں۔ کوئی گناہ کا کام آج سے 1-2-3 سال پہلے کیا مسلمان برتھ ڈے مناتا تھا؟ عیب سمجھتے تھے لوگ۔ مسلم نوجوان کیا کان کے اندر بالی ڈالتا تھا؟ مسلم نوجوان سوروں کا ہیئر اسٹائل اپناتا تھا، ادھر کٹا ہوا ہے ادھر کٹا ہوا ہے، کتے کا منہ سور کا منہ بناتا تھا۔ گناہ کا سماج کے اندر آنا، سوسائٹی کے اندر آنا بہت آسان ہے، لیکن یہ گناہ کو ختم کر کر سنت کا ماحول پیدا کرنا بڑا مشکل کا کام ہے۔ آسانی سے کوئی بھی برائی سماج کے اندر آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے جو گھر ہیں، میرے خیال میں ہر 2-3 گھر ماٹی کیچ کا گھر ہے۔ ماٹی کیچ کا معاملہ، ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ کپڑے نکال کر کتا کتیا کے ساتھ جو کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے، وہ ماں جس کے رحم مادر میں 9 مہینے تک یہ پلتا رہا، اس کا خون چاٹتا رہا، اگر اس سے کہا جائے ماں کے کپڑے نکال اور اس سے بدکاری کر، اس سے زنا کر، پاپی، شرابی، حرامی بلکہ جانور کتا سور بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کے محلے میں جو بروکر ہیں، جو دلال ہیں، جو لینے والے ہیں، جو دینے والے ہیں، ہر 2-3 گھر ماٹی کیچ کا گھر ہے، اور یہ سود میں شامل ہے۔ اس کی دلالی کرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کے بیچ میں جانا اور اس کا گواہ بننا، تمام کے تمام ماں کے کپڑے نکال کر 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ لیکن سماج کے اندر دبے قدموں کے ساتھ یہ برائی آ گئی۔ اسی طریقے سے آج اگر کوئی کہتا ہے شادی بہت آسان عمل ہے، جیسے آدمی وضو کرتا ہے، شریعت کا ایک کام کیا، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کیا اس کے لیے دعوتیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کے لیے بھیڑ جمع کی جاتی ہے؟ ایک نیچرل، ایک فطری، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں شان ہے، اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے نکاح کا تحفہ، شادی کا تحفہ امت مسلمہ کو مرحمت فرمایا ہے۔ عبادتیں لاکھوں کروڑوں ہیں، کوئی عبادت جنت سے شروع ہو کر جنت تک نہیں جا رہی ہے۔ نماز کہاں فرض ہوئی، روزہ کہاں فرض ہوا، زکات کہاں فرض ہوا، حج کہاں فرض ہوا، سب باہر۔ لیکن جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت دی،
اکیلے انسان سے وہ میووں میں ہاتھ ڈالیں، وہ نہروں میں غوطہ لگائیں، وہ محلوں کے اندر رہیں، وہ عیش کرے، جنت کی کروڑوں نعمتیں، اربوں نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام پانے کے باوجود بے چینی تھی، اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ اللہ سے کہا، اللہ طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عورت نیکوکار ہوتی ہے، عورت دیندار ہوتی ہے، عورت متقیہ ہوتی ہے، عورت اللہ والی ہوتی ہے۔ یہاں غور کریں، آدم علیہ السلام ہے تنہا، پوری نعمت ہے، پوری جنت ہے، قدموں کے نیچے دودھ کی نہر بہ رہی ہے، شہد کی نہر بہ رہی ہے، مائے مصطفیٰ کی نہر بہ رہی ہے، تمام اللہ کی نعمتوں کا مرکز جنت ہے، طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ نیکوکار خاتون آنے کے بعد دل میں اطمینان اور دل میں سکون، طبیعت کے اندر بشاشت۔ اس سے بات سمجھ میں آئی، اللہ تبارک تعالیٰ جب عورت کو نیکوکار بناتا ہے، عورت متقیہ بنتی ہے، عورت پرہیزگار بنتی ہے، جنت وہ سکون نہیں دے سکتی، جنت وہ مزہ نہیں دے سکتی، جنت میں وہ لطف نہیں آ سکتا، جنت کے اندر وہ راحت نہیں مل سکتی جو اللہ اس خاتون کے ذریعے سے جنت کی نعمتوں سے زیادہ فرق کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ نکاح ہوا، آدم علیہ السلام اللہ نے نکاح پڑھایا، حوا کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، اللہ نے کہا مہر دینا پڑے گا۔ مہر عورت کی عزت کے لیے ہے، مہر عورت کی وقار کے لیے، عظمت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ مہر دے کر عورت کو خریدا جا رہا ہے۔ آج شادی کے موقع پر کیا دیا جا رہا ہے، کیا لیا جا رہا ہے؟ شادی محل نقد پیسوں میں، دعوت نقد پیسوں میں، سیرا نقد پیسوں میں، ڈیکوریشن نقد پیسوں میں، سواری کا انتظام نقد پیسوں میں، وی سی آر اور فلم بندی نقد پیسوں میں، اور جب مہر کا کھانا آتا ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کو سمان نہیں مل سکتا، عورت کو عزت نہیں مل سکتی، پوچھا جاتا ہے مجلس کے اندر بیٹھ کر دلہا ان کو دیکھتا ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا میں، پورا دفتر فل اپ ہوا، اور جب مہر کی بات آئی لکھو 2500۔ میں نے وہ ساتھی جانتے ہیں بازار کی رنڈی جسم بیچنے والی 2500 میں نہیں آتی، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو قائم کرنے والے، عورت کو سمان دینے والے، عورت کی عزت کرنے والے رنڈی سے کم باہر رکھا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ جو زیور ڈال رہے ہیں 50-60 ہزار کے، ایک کام کرو فی الحال اسی کو مہر بنا دو، سب چیزیں نقد، جس کو شریعت نے رکھا مہر، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کرے اور دل میں کسی نے لکھایا تو 10 لاکھ لکھا دیا، 5 لاکھ لکھا دیا، اور پوچھا گیا کون دیتا صاحب جب طلاق کی نوبت آئے گی اور خلا کی نوبت آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ کرے، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے حرام کے پلے، حرام کے بچے پیدا ہوں گے۔ مہر کے بغیر کے بچے ہیں یہ داڑھی منڈے، مہر کے بغیر کے بچے ہیں یہ اذان کے دشمن، یہ نماز کے دشمن، یہ علماء کے دشمن، یہ مساجد کے دشمن۔ مہر دیا ہوتا ان کا باپ تو 12:30 بجے سے پہلے اللہ کے گھر میں آ کر سورہ کاف کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے۔ اگر ان کا باپ ان کی ماں کے پاس قربت کے لیے گیا ہوگا، سنت کے طریقے پر گیا ہوگا، ہم مستری کی دعا پڑھا ہوا ہوگا، یہ داڑھی مڑی نسل دیکھنے کو نہ ملتی۔ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے وقت ٹی وی دیکھنے والی نسل نہ ملتی۔ قصور ان کا نہیں ہے، ان کے باپوں کا ہے۔ ایک تو مہر دیا نہیں اور بغیر دعا پڑے بیوی سے ملاقات۔ میں
میرا باپ اور آپ کا دادا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا پانی عورت کے رحم مادر کے اندر ڈال دیتا ہے. جو بچہ پیدا ہوا اس کو علی کا نام پسند نہیں, اس کو صدیق کا نام پسند نہیں, اس کو فاروق کا نام پسند نہیں, صرف ہی نہیں ہوتا, مہر کے بغیر کا بچہ ہے, دعا کے بغیر کا بچہ ہے. اس لیے وہ فلموں میں کام کرنے والے ہجڑے, رنڈی اور شرمگاہ اچھالنے والوں کے نام اسے پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام عبادتوں میں وہ عبادت جو نکاح ہے اس کو جنت سے شروع کیا, اور یہ دنیا میں ہوتے ہوئے, عالم برزخ میں جاتے ہوئے, قیامت میں ہوتے ہوئے یہ جنت تک پہنچ بشرطے کے میاں بیوی کے اندر بہت زیادہ فرق نہ ہو. حضرت آسیہ اللہ والی تھی, قرآن میں ان کا تذکرہ, سورہ تحریم کے دوسری رکوع میں ان کا تذکرہ, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حرام اور فرعون بیوی آسیہ کے جسم کو کاٹتا, بچھو سے ڈنڈ مارواتا, لال مرچ سرخ مرچ ڈالتا, سودا نہیں کیا ایمان کا. ٹکوں پر آج قوم ایمان کا سودا کر رہی ہے. چند سکوں پر نماز کو برباد کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو ماڈرن کتا بچانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی ڈالی کے اندر ڈالی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر جا رہے تھے, کہا کہ جبرائیل کیا جنت آ گئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابھی تو کوسوں دور ہے, ابھی ہم دنیا کی فضا میں جا رہے ہیں. کہا کہ جنت کی خوشبو, کہا یہ جنت نہیں, حضرت بی بی آسیہ کی قبر ہے اور اس قبر سے جنت کی مہک آ رہی ہے. قربانیاں دی. فرعون اور حضرت آسیہ یہ جنت میں جا نہیں سکتے. بہت بڑا فرق ہے, تھوڑا بہت فرق ہوگا, 19-20 کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر فرمایا الحقنا بہ ذریتہ, ہم بیوی کے اعمال تک مرد کے پہنچا دیں گے. اگر بیوی کے کم ہے مرد کے زیادہ ہم کر دیں گے اور ان کو جنت کے اندر بھیجیں گے. یہ جوڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جنت کی جو حوریں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دے گا, ان کی ملکہ اور ان کی رانی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی بیوی کو بنائے گا. نماز بھی عبادت, روزہ بھی عبادت, حج بھی عبادت, لیکن کسی عبادت کے کرنے کے بعد وقتی طور پر فضیلت ہے. حج سے آیا, حدیث نے کہا ایسے آیا جیسے ماں کے پیٹ سے اب دنیا کے اندر آیا ہے. لیکن نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آدھا ایمان اس کے مکمل کر دیا. آدھا ایمان کی فکر کرے. یہ جو آدھا ایمان مل گیا یہ نماز کے اندر نہیں ملے گا, یہ روزے کے اندر نہیں ملے گا, یہ حج کے اندر نہیں ملے گا, یہ عمرے کے اندر نہیں ملے گا, یہ مسجد بنانے میں نہیں ملے گا, یہ مدرسہ بنانے میں نہیں ملے گا, یہ خانقاہ بنانے میں نہیں ملے گا. اللہ نے نکاح کے اندر وہ تاثیر دی ہے, اللہ نے وہ فضیلت دی ہے, اللہ نے وہ خوبی دی ہے. آج اسلام کو بدنام کرنے والے, مسجدوں کو بری نگاہ سے دیکھنے والے, آج مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتانے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہک کو سنتے, سنت کی خوشبو کو سنتے, اللہ کی قسم سورج غروب ہونے نہیں پاتا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ان کو پتا نہیں نبی کے اخلاق کیا ہیں, نبی کا کردار کیا ہے, شادی کے اثرات کیا ہیں, شادی کی رحمتیں کیا ہیں, شادی کی برکتیں کیا ہیں. دنیا کے اندر آج فلموں کا دیکھا دیکھی لوگ شادی کیا کرتے ہیں. کم وقت یہ نکاح جنت کا عمل ہے جو جنت سے نکلا اور جنت تک پہنچے گا. آدھا ایمان اس میں مکمل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی حفاظت ہوگی, شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جس سماج, جس سوسائٹی کے اندر
عزت پاک دامنی کے چرچے عورتوں کے ہو، عورت باحیا ہو، مرد زنا نہ کرے، زنا کپڑے نکال کر بسترے کے اندر کمبل کے اندر نہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، دل کا زنا، ظاہر کا زنا، باطن کا زنا، یہ جو شادیوں کے اندر رنڈی خانہ بنایا ہوا ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ شادی خانوں کے اندر کتے سوروں کی طرح چل پھر کر جو کھانا کھایا جا رہا ہے، قبر میں اترنے والی 70-80 سال کی بڑھیا میک اپ کرا کر مردوں کے مجمع کے اندر زنا کی دعوت دیتی ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاخانے کی جگہ پر تیرے میرے باپ کا قول نہیں، دارالعلوم کے مفتی کا فتویٰ نہیں، رضا خانی کا فتویٰ نہیں، مرکز کے چلے کا فتویٰ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چولی کاٹ کر آئی ہے، یہ سینے کو ابھار کر آئی ہے، یہ پاخانے کی جگہ کا نظارہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو اور جنت کی معافی میسر نہیں ہوگی۔ اس کے پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ کر آنے والوں کو دعوت زنا دیتا ہے۔ میرے پاخانے کی جگہ دیکھ، میری کمر دیکھ، میری جسم کو دیکھ، میرے سینے کو دیکھ، میرے میک اپ کو دیکھ۔ شادی جو سنت تھی، شادی جو جنت کا عمل تھا، شادی جس سے آدھا ایمان مکمل ہوتا تھا، شادی جو تقریباً اکا دکا پیغمبر کو چھوڑ کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت تھی، شادی عصمت، عفت اور پاک دامنی کا جوہر تھا، شادی 2 خاندانوں کے اندر ملاپ تھا، شادی عزتیں دینے والی تھی، رفتیں دینے والی تھی۔ آج لچھا ڈالا جا رہا ہے۔ کون سی حدیث کی کتاب کے اندر آیا؟ اتنا مشکل بنایا، جیسے کہ میں نے کہا کہ عید کے بعد مصافحہ سمجھ میں نہیں آتا، معانقہ سمجھ میں نہیں آتا، جمعرات کی فاتحہ سمجھ میں نہیں آتی، چلا چہلم سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ کرتے ہوئے کئی پیڑھیاں آگے گزر گئیں۔ جب تک اس کو پیالت گرون نہ لیا جائے، یہ سی کنونشن ہال نہ لیا جائے، لوگ کہتے ہیں بیواسی کی طرح نکاح ہو گیا، تم فضول خرچی نہیں کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کمینوں، حرام خورو، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، حرام کے راستوں سے پیسہ جمع کیا ہے، حرام کے راستے میں خرچ ہوگا، گندا پانی نالیوں کے اندر جائے گا، بیت الخلاء کے اندر گوبر جائے گا، پیشاب خانے کے اندر پیشاب جائے گا۔ تیرا پیسہ اگر حلال تھا شادی خانے میں نہیں لگ سکتا، تیرا پیسہ اگر حلال تھا بفے سسٹم میں نہیں لگ سکتا، تیرا پیسہ اگر حلال تھا تو شادی کی حرام کاریوں کے اندر نہیں لگتا۔ حرام کا پیسہ حرام کے ذریعے سے جا رہا ہے، تو اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنی جوئی کی زندگی، اپنے داماد کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ جو نکاح حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق کرے، جو نکاح حضرت زینب کی شادی کا مذاق کرے، جو نکاح نبی کی ازواج مطہرات کا مذاق کرے، جو نکاح اولیاء کی بیٹیوں کا مذاق کرے، جو نکاح اختاب، ابدال، صلحاء ان کی بیٹیوں کا نکاح کا مذاق کرے، لکھ کر رکھ لے وہ گھر جنت نہیں، وہ گھر جہنم کا نمونہ ہے۔ صبح اٹھے پریشانی، دوپہر میں پریشانی، کمائی میں برکت نہیں۔ شادی کے فاؤنڈیشن میں اگر تو جنت کا میٹیریل ڈالا ہوتا، حضرت علی کے نکاح کا میٹیریل ڈالا ہوتا، حضرت فاطمہ الزہرا کا میٹیریل ڈالا ہوتا، صحابہ کے نکاح کا میٹیریل ڈالا ہوتا، بریانی کا مسالہ الگ ہے، خشکے کا مسالہ الگ ہے، کھچڑی کا مسالہ الگ ہے، اور برگر کا مسالہ الگ ہے۔ تو کھچڑی پکا کر جب دسترخوان کے اندر رکھتی ہیں تو کہہ رہا ہے گوشت رہا ہے، بریانی کا مسالہ کہاں ہے؟ ارے بے وقوف، کھچڑی بنائی ہے، کھچڑی بنے گی۔ تو نے شادی کے اندر ناچنے والے، گانے والے، حرام خور اور رنڈیوں کے طور طریقے ڈالے تو یہی شادی کا مزہ ملے گا۔ جیسے ان کی زندگی طلاق پر ختم ہو جاتی ہے، جیسے ان کی زندگی ہاتھ کی مہندی نکلنے سے پہلے لڑائی ہو جاتی ہے،
تو نے میٹیریل نبی کی سنت کا نہیں ڈالا، بخاری کا نہیں ڈالا، ترمذی کا نہیں ڈالا، پیران پیر کا نہیں ڈالا، خواجہ اجمیری کا نہیں ڈالا، تو میٹیریل فلم میں کام کرنے والے حرام خوروں کا ڈالا، تو نے گواہ رکھے، داڑھی منڈے گواہ رکھے، تو نے وکیل رکھا، داڑھی منڈا وکیل رکھا، اور تو نے قاضی کو بلایا تو فاسق قاضی کو بلایا، تو نے اس کے اندر شکرانہ کیا، حلوی کیا، لڑکی کی دعوت کی، پیسہ فضول کیا، اور پھر تو چاہتا ہے حضرت علی کی برکتیں مل جائے، حضرت فاطمہ کی برکتیں مل جائیں۔ کام کیا ناچنے والوں کا، ہجڑوں کا، حرام خوروں کا، اس کے اندر فلم کو دیکھ دیکھ کر لڑکی بے پردہ، دوپٹہ کہاں گیا؟ اکبر الہ آبادی نے کہا، میں نے ان سے جو پوچھا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل کے مردوں پر پڑ گیا، مردوں کے عقل پر جو پردہ پڑا ہے، جو روح کا غلام بنا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے۔ اکبر نے کہا اب یہ عورت کا جسم کا پردہ نہیں، وہ یہاں کٹا ہوا ہے، منڈا کٹا ہوا ہے، جسم کٹا ہوا ہے، اس کے جسم کی جہنم کی پیٹ کی پھنسنیاں، اس کے آپریشن کا مار ساری دنیا دیکھ کر بھوکے اور تھو کرے، وہ کر رہا ہے۔ حیا کے پردے میں ہوتی، شرم کے پردے میں ہوتی، عزت کے پردے میں ہوتی، عزت کی پاک دامنی کے حیا کے پردے میں ہوتی، تو جو رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھرانے میں دی، وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے میں دیتا۔ تو نے خزانہ ٹی وی سے لیا، سنیما سے لیا، وہ دیکھا آپ نے ڈرس، عورت اکچی بے حیا کے کپڑوں میں، مرد لمبا جھکا دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، اسے یہی کہیے گا کہ محترمہ آپ کا سینہ کیا ہو گیا، آپ کی چھاتی کیا ہو گئی، کینسر کے اندر کاٹ کے بے وقوف کہیں گے، ٹوپی پہننے بولے تو پہنا نہیں، اسلامی کلچر اپنانے بولے تو بتایا نہیں، وہ پگڑیاں جو مارواڑی لوگ پہنتے ہیں، جتنی حرام خوری کر سکتا ہے پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یہ محفل نکاح ہے، شادی عمرے سے زیادہ، حج سے زیادہ، اور برتھ ڈے سے زیادہ، شادی کی اینیورسری سے زیادہ۔ دیکھو ایک مسجد کے 10 منٹ کا قاضی جو نکاح پڑھتا ہے، اسے چھوڑ کر سارے معاملات کے اندر بے حیائی، بے پردگی، نماز کا چھوڑنا، فضول خرچی کرنا۔ جب تم نے فلموں سے شادی کا اسٹائل لیا، جب تم نے ٹی وی میں ناچ کے گانے والوں سے شادی کا اسٹائل لیا، مسالہ دیا کھچڑی کا اور دسترخوان میں بیٹھ کر گوشت ڈھونڈ رہے ہو، مسالہ دیا رنڈیوں کا، مسالہ دیا رنڈووں کا، سوالات پیغمبروں کی سنت کو کاٹ کر، صحرا پھین کر، اخراجات حضور کر تو نے نبی کا دل دکھایا، حضرت علی کے نکاح کا مذاق اڑایا، ازواج مطہرات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کے قدموں کے سستے میں تو جیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ اس کو ناقص بنا دیتا، جو صبح میں ڈستی، دوپہر میں ڈستی، شام میں ڈستی۔ عام تھا نکاح، ایک معمولی سنت کا کام تھا، اس کے لیے نہ روقے کی ضرورت، نہ حلوی کی ضرورت، نہ مرچ کی ضرورت، نہ اس کے اندر شادی خانے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں آئے، اور اس زمانے میں ایک خاص قسم کی زعفران کی یا کسی اور چیز کی خوشبو دلہا استعمال کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر پر وہ مہک اور وہ خوشبو کا دھبا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نکاح ہو، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ شیخ کو نہیں بلایا، نبی کو نہیں بلایا، رسول کو نہیں بلایا، استاد کو نہیں بلایا، مسجد نبوی کے امام کو نہیں بلایا، صفہ چبوترے کے معتمد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ارے گھر کے 2-4 احباب مل کر ایجاب و قبول کرا کر مہر دے دیا،
جیسے بیوہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، اس وقت رخصتے چھاپتے ہیں، شادی خانہ لیتے ہیں، چپکے سے ایک وکیل دو گواہ رکھے، مہر نقد دے دیا، آرام سے ہو گیا۔ جیسے وضو کرنا ایک شریعت کا کام ہے، نماز پڑھنا ایسا مسالہ لگایا، ایسی مشکل بنائی کہ اب 30-35 سال کی امت مسلمہ کی بچیاں بن بیاہی گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ماں کی رات کی نیندیں، باپ کا دن کا سکون، رات کا چین حرام ہو گیا ہے۔ فلموں کا دیکھا دیکھی اور شادی کرو، جب بال سفید ہو جائیں گے، ڈاکٹر کی تلاش تھی، انجینئر کی تلاش تھی، امریکہ کے سافٹ ویئر انجینئر کی تلاش تھی، بات کہو گے گھوڑا چلانے والا مل جائے، آٹو چلانے والا مل جائے، جھاڑو دینے والا مل جائے، نہیں ملے گا۔ بچے مسلمہ کی شادی کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے، بچے کی عمر ہوئی کیا؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، نکاح جب لڑکا بالغ ہو جائے 16 سال میں 14 سال میں، لڑکی جب بالغ ہو جائے 11 سال میں 12 سال میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہندو سوسائٹی غیروں کے ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر شریعت کی اہمیت اور شریعت کے مسائل سے دور ہو گئے ہیں، عجیب سمجھتے ہیں۔ کیسے بیوقوف بابا میں ابھی مچھیاں پک کر نہیں نکلی، ابھی داڑھی کے بال نہیں، یہی شریعت ہے۔ شادی کو دیر کرنے کے بعد لڑکا لڑکیوں کو گھور کر دیکھتا ہے، زنا کرتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ مرد بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، استنجا لگتا ہے، بیت الخلا لگتا ہے، پسینہ آتا ہے، سب یہ سب انسانی مزاج کی چیزیں ہیں۔ شادی بھی انسانی مزاج کی چیز ہے، جو ماں باپ لڑکے کو روکے رہتے ہیں، ابھی تو 16 سال ہے، پیر پر نہیں کھڑا ہوا، کمانے لگے گا، زنا کرے گا، گھور کر دیکھے گا، گندی فلمیں دیکھے گا، گناہ اللہ بعد میں اس لڑکے کے دفتر میں لکھے گا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق میں پہلے گناہ لکھے گا۔ حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا۔ حضرت اس گھر میں نہیں جاتے تھے جس گھر میں نوجوان لڑکا لڑکی ہو اور شادی ان کی وقت پر نہ ہوئی ہو۔ یہ شادی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے زنا کے دروازے کھل رہے ہیں، لڑکی کافروں کے ساتھ، اسلام مسلمان دشمنوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ نرسنگ ہوموں کے اندر آؤ میں دکھاتا ہوں، چند سکوں کے عوض حرام کا حمل گرایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضعیف حدیث ہے، لڑکی بالغ ہونے کے بعد ماں باپ نکاح نہ کرے، جب وہ ماہواری میں آتی ہے، خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ صدیوں سال ماں باپ کو جہنم کے اندر جہنم رسید کرے گا۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر گئے، پہلے تو جاتے نہیں تھے، انجانے میں اگر چلے گئے، پوچھا بچی کا دیا ہوا، لڑکے کی نکاح ہوا، کہا کہ نہیں حضرت ابھی تو دودھ کے ساتھ نکلے ہیں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ زمانے نبوت کی باتیں، یہ مدینہ طیبہ کی باتیں، یہ مکہ مکرمہ کی باتیں، جو بش کا دامن پکڑا ہوا ہو، جو فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کا دامن پکڑا ہوا ہو، جو ٹی وی کے ناٹکوں کے اندر، سیریلوں کے اندر شرمگاہ گھمانے والی اور سینہ پھڑکانے والی کا دامن پکڑا ہو، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ 11 سال کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے، 16 سال کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے۔ تم اللہ سے بڑھ گئے، تم نبی سے بڑھ گئے، تم حدیث سے بڑھ گئے، تم قرآن سے بڑھ گئے، اور تم نبی کے طور طریقے اور صحابہ کی وراثت سے بڑھ گئے۔ وہ تو بالغ ہوتے ہی نکاح کرتے تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا، حضرت ابھی تو دودھ کے دان بھی ابھی نکلے ہیں۔ حضرت نے فوراً جواب دیا کہ ابھی یہ دودھ کے دان کی بات کر رہے ہو، دودھ باقی ہو جائے گا
دودھ سڑ جائے گا، دودھ جو ہے گند پیدا ہو جائے گی، تو اس کو دلہا نہیں، گلی کا کوئی کتا اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالے گا، اس کی عزت کا جنازہ نکالے گا۔ بلکہ بعض علماء جو لڑکا لڑکی وقت پر ان کے ماں باپ نکاح نہیں کرتے، جس کنویں سے پانی لیتے تھے اس کنویں سے پانی بھی نہیں لیتے۔ علماء نے کہا نکاح ہونے سے سماج محفوظ ہو جاتا ہے، نکاحوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اغض للبصر، آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی زنا کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، نہ نمازی بچا ہے، نہ امام بچا ہے، نہ مقتدی بچا ہے، نہ محتسب بچا ہے، نہ مدرس بچا ہے، نہ طلبہ بچے ہیں، نہ کالج والے بچے ہیں۔ علماء ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بد نگاہی کرنے والا مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا بد نگاہی اتنا خطرناک گناہ، اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن کے بد نگاہی کرنے کی وجہ سے، بد نگاہی کا مطلب لڑکی کو گھور گھور کر دیکھنا، زنا کے ارادے سے دیکھنا، زبان کا زنا کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا، اللہ نے اس کے سینے سے کلام پاک کو چھین لیا۔ بد نگاہی کا گناہ، ایک مؤذن صاحب تھے، پہلے مائک میں اذان نہیں ہوتی تھی، ایک میزنا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے طریقوں کے جو مساجد ہیں زمانے کے، سیڑھیاں اونچی، اوپر کھڑے ہو کر مؤذن بغیر مائک کے اذان کیا کرتے تھے۔ مؤذن صاحب گئے اوپر، ایک عیسائی بچی، عیسائی لڑکی غسل کرنے کے بعد بالوں کو سکھانے کے لیے باہر آئی، اس کو حسن پر، اس کی خوبصورتی پر مؤذن صاحب فدا ہو گئے۔ اذان دینے کے بعد نیچے آئے اور نیچے آ کر لڑکی کے ماں باپ سے ملے، کہا کہ ہماری لڑکی عیسائی ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو مؤذن ہیں، ایک مسلمان کا ایک عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا تو میری لڑکی مسلمان ہونا چاہیے یا تو آپ کو عیسائی ہونا چاہیے۔ دل کے اندر شیطان نے ان کو فقیہ بنایا، مفتی بنایا، علماء سے کاٹتا ہے یہ شیطان۔ ہندوستان کی تباہی، ہندوستان کی بربادی، ہندوستان ہندو راج کی طرف جو بڑھ رہا ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم، جو ستم، جو پرسنل لا پر اٹیک ہو رہا ہے، میں نے آپ کو کہا کون سا دن ایسا ہے کہ جس دن کے اندر بری خبر مسلمانوں کے تعلق سے نہ آتی ہو اور برا اعلان مسلمانوں کی طرف سے نہ آتا ہو۔ آج کا اخبار کھول لیں، ایک مندر کے اندر ایک بچہ مسلمان پر راستے کے اندر پیاسا ہو کر گھس گیا۔ اتر پردیش کے 600 مندروں پر بورڈ لگا دیا گیا کہ کتا خنزیر آ کر یہاں پانی پی سکتا ہے، مسلمان ان مندروں میں نہیں آ سکتا۔ سیکورٹی کے لیے سری لنکا میں پردے پر پابندی لگا دی گئی، کئی ملکوں میں اذان پر پابندی۔ ملک بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ لڑکیوں کے نکاح کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر بفے سسٹم کے اندر بنی ہوئی مرغی اور بکرے کی ران کھانے والوں، روہنگیا کے مسلمان تمہیں یاد نہیں آئے؟ برما کا مہاجر تمہیں یاد نہیں آیا؟ فلسطین کی ماؤں کی گود کے اندر یہ پنکھڑیوں جیسے پھول کے گلدستے نظر نہیں آئے؟ یہ پھول کھلنے سے پہلے کتا اور دہشت گردی کا باپ امریکہ کے بموں سے ماؤں کے گود کے اندر ان بچوں کو، ان کلیوں کو پھول بننے سے پہلے مسل دیا گیا۔ نبی کے سنت کے طریقے کو چھوڑ کر اس محفل نکاح کے اندر کہا جاتا ہے النکاح من سنتی، اے کتے، اے بدماش، اے حرام خور، نکاح نبی کی سنت ہے، جو تو کر رہا ہے
یہ فرعون کا طریقہ، یہ فلموں کا طریقہ، یہ ناٹکوں کا طریقہ ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ نبی کو پسند ہے۔ ایسی شادی ٹوٹ جاتی ہے، ایسی شادی سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو داڑھی کی لاج رکھ لیتا، تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی لاج رکھ لیتا، تو مرے ہوئے باپ کے سامنے قرآن کی جو تلاوت کی قل هو اللہ اس کی لاج رکھ لیتا، مری ہوئی ماں کے قبر کے پاس جا کر جو فاتحہ پڑھا اس کی لاج رکھ لیتا، تم نے عمرے کے اندر حج کے اندر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگائی تھی اس کی لاج رکھ لیتا۔ کیا امام، کیا مؤذن، کیا داڑھی والا، کیا داڑھی منڈا یاد رکھ لیتا گجرات کے منظر کو آنکھوں میں لا کر، یاد رکھ لیتا مظفر نگر کے منظر کو آنکھوں میں لا کر، یاد رکھ لیتا کشمیر کی ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو جن کی عصمت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کیا گیا۔ تو یاد رکھ لیتا آسام کے اندر کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر امت مسلمہ کی بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ تو یاد رکھ لیتا ایک حاملہ خاتون کو گجرات کے اندر تیر اور نیزہ اس کے پیٹ کے اوپر چبا دیا گیا۔ کیسے تیرا کھانا حلق کے نیچے اترتا ہے، یہ کھانا جس پر لعنت بھری ہوئی ہے، خدا کا غضب بھرا ہوا ہے۔ داڑھی کی تو نے عزت نہیں کی، پیشانی پر نماز کا پٹا لگا اس کی لاج تو نے نہیں کی، تو نے مخصوص لباس پہن رکھا اس کی لاج تو نے نہیں کی، تو چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ سلسلوں سے جڑا مشائخ کو بنایا اس کی لاج نہیں رکھی، کتے کی طرح کھانا ہے، انجیل کی طرح کھانا ہے۔ ایسی شادی کے اندر کہاں رحمتیں، کہاں برکتیں؟ ایک چٹکی کا کام تھا، بیٹھتے ایجاب ہوتا، قبول ہوتا، مہر ادا کیا جاتا، نکاح ہو گیا۔ مشکل سے مشکل ترین اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ نکاح کی برکتوں میں نکاحوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کب نکاح کو شرعی طریقے سے کیا جائے۔ مؤذن لڑکی کے ماں باپ سے کہا وہ تو مسلمان بنتی نہیں بنتی، پوچھا، اس نے کہا میں مسلمان نہیں بن سکتی، تو اس بدبخت نے کہا میں عیسائی بن جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ عیسائی بننے کے بعد سوروں کو چرانا پڑے گا، عیسائی طور طریقوں کو اپنانا پڑے گا، نکاح سنت کے مطابق ہوگا، اللہ بے حیائی کے دروازوں کو بند کریں گے، اللہ زنا کے دروازوں کو بند کریں گے۔ اور جب نکاح شادی سنت کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے اندر زنا عام کر دیں گے۔ وہ مؤذن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی اس کی گردن ہوگی، وہ مؤذن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دور تک اللہ اکبر کی صدائیں جائیں گی، وہاں کے شجر، وہاں کے حجر، وہاں کی زمین، وہاں کا پتا، وہاں کا بوٹا قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ اثر ظہر میں بات ہوئی، اثر کی اذان دینے کے لیے ممبر پر چڑھا، سیڑھیاں چڑھا، اذان دے کر واپس آ رہا تھا، عیسائی ہو چکا تھا اور عیسائی ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ ابھی لڑکی کے پاس گیا میں ہی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ قدم لڑکھڑائے اور نیچے مر کر گر گیا۔ اللہ نے اذان کا مقام اس سے چھین لیا، اللہ نے اسلام کا مقام چھین لیا، مرتد ہو کر مرا۔ شادیاں سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اب سماج کی اس حالت کو دیکھ کر، سوسائٹی کی اس حالت کو دیکھ کر، دلی کی جامع مسجد ہو یا گجرات ہو یا دیگر علاقے ہو، اجتماعی نکاح کیے جاتے ہیں۔ اجتماعی نکاح کے اندر نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شادی سنت کے مطابق ہو۔ جو جہیز ان کے ماں باپ مسجدوں میں اعلان کر کر اور خیرات کرنے والے اداروں سے بھیک لے کر دے رہے تھے، وہی جہیز اجتماعی نکاح میں دیا جا رہا ہے، تو فرق کیا رہ گیا؟ تم جہیز کو بڑھاوا دے رہے ہو، تم رسوم اور ہندو کلچر کو بڑھاوا دے رہے ہو۔ اسلام میں جہیز کا تصور نہیں ہے۔ کوئی حضرت علی، حضرت فاطمہ کی مثال پیش نہ کرے،
اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زیرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچنے کے لیے دیا۔ جب بک گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسہ دیا، ان پیسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی لی، ایک تکیہ لیا، ایک چھوٹا بسترا لیا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال کو ڈالا گیا تھا۔ جہیز لڑکی کے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں جو چیزیں دی گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زیرہ بیچ کر دیا گیا۔ وہ یہ نہ کہے کہ وہ بھی تو جہیز دے رہے تھے، یہ غلط بات ہے۔ اجتماعی نکاح کرنا ہے، سنت کا نمونہ قائم کرو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو، نہ پیرو نہ پلنگ۔ زندگی بہت بڑی ہے، البتہ یہ کر سکتے ہو، اس کے لیے دکان کھول کر دے دیا، اس کو کسی فن کے اندر لگا دیا، اس کو ملازمت کے اندر لگا دیا، یہ کرو۔ شادی کا جہیز پہلے بھی دیا جاتا تھا اور اجتماعی نکاح ثواب سمجھ کر دے رہے ہیں، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ گڑ سے بچ گئے اور رسگلے کھا گئے، یہی بات ہو گئی۔ تو جو اجتماعی نکاح ہیں ان کے اندر بھی جہیز نہ دیا جائے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے، نکاح کے اندر خیر و برکتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے آج میں نے کہا نکاح کا اتنا عمل جو مسجد کے اندر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر تمام چیزوں کے اندر غیروں کے رسوم اور غیروں کے رواج آ گئے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے دعوت شریعت کی دلیل نہیں، شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک سماج میں، سوسائٹی میں غیروں کے طور طریقے آ گئے ہیں۔ مہر دینا قابل کا کام ہے، ولیمہ کرنا قابل کا کام ہے، لڑکی کے خرچوں کو برداشت کرنا قابل کا کام ہے، لڑکی کو کپڑا دینا قابل کا کام ہے، لڑکی کو کھانا پینا دینا، دوا دارو کرنا، یہ قابل کا کام ہے۔ لڑکی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عزت دی، سمان دیا، اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ صاحب لڑکی والے اپنی پسند سے کر رہے ہیں، ہم نے کہا ولیمہ کریں گے، انہوں نے مانا نہیں، کہا کہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ اپنی مرضی سے گناہ کوئی کرے گا تو کیا گناہ جائز ہو جائے گا؟ بازاری عورت اپنی مرضی سے شرمگاہ کا سودا کرتی ہے، تیری میری مرضی کا نام شریعت نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ قرآن ہماری شریعت ہے، حدیث ہماری شریعت ہے۔ مرضی سے کوئی گناہ کرے، حجام کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جسم کو باندھ کر داڑھی مڑی جاتی ہے یا مرضی سے داڑھی مڑایا جا رہا ہے۔ رنڈی خانے کے اندر بدکار عورتیں مرضی سے سودا کرتی ہے۔ شریعت تیری میری مرضی کا نام خواہشات کا نام نہیں، شریعت قرآن کا نام ہے، شریعت حدیث کا نام ہے، شریعت مصطفیٰ کے طریقوں کا نام ہے، شریعت صحابہ کرام کے طور طریقوں کا نام ہے، شریعت اولیاء ابدال کے طور طریقوں کا نام ہے۔ جیسے نماز شریعت نے دی ہے، روزہ شریعت نے دیا ہے، صدقہ شریعت نے دیا ہے، عمرہ شریعت نے دیا ہے، حج شریعت نے دیا ہے، اس میں مرضی نہیں آ سکتی۔ کم وقت نکاح میں اپنی مرضی کو کیوں ٹھوس رہا ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی سے بھی کریں تو خدا کا خوف کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایسی محفل کے اندر جانا شریعت کی اجازت نہیں، جو کھائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے گا۔ ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولک ولو بشاۃ، عبد الرحمن نکاح تو ہو چکا، اب تم ولیمہ کرو۔ مرد کی شان ہے، عورت والے اپنی مرضی سے بھی دعوت دیں۔ پہلی بات عموماً 80% لڑکی والے بطور مجبوری کے دباؤ میں یہ کتا ولیمہ کرتا ہے 40 آدمیوں کا، اور لڑکی والوں کو کہتا ہے 2500 لوگ ہمارے آ کر ہڈیوں پر ٹوٹ پڑیں گے، بریانی پر ٹوٹ پڑیں گے، دعوت پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب وہ
کرتا مرتا کیا نہیں کرتا، بڑی مشکل سے بچے کا رشتہ آیا ہے، سینے پر چٹان رکھ کر گھر کے پیپر اور گھر کے ساز و سامان، سونے چاندی کے زیورات ماربڑی کے پاس گروی رکھ کر اس کا خون پی رہا ہے، اس کا پاخانہ چاٹ رہا ہے، وہ کتنی مجبوری میں کر رہا ہے، مجبوری سے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی کا نام سود ہے۔ اب وہ کہے گا بچی کی عمر ڈل رہی ہے، بال سفید ہونے پا گئے ہیں، کم وقت جو ہے کہہ رہا ہے، تو ایسا مرضی سے بھی ہو لیکن دل کی خوشی سے وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے لڑکی والوں کی دعوت شریعت کی پسندیدہ چیز نہیں۔ ہاں یہ ہوا کہ محفل نکاح میں لڑکی والے بھی آئے، لڑکے والے بھی آئے، دور والے ہیں، کولار والے ہیں، ٹمکور والے ہیں اور منگلور والے، بیجاپور والے، دور کے علاقوں کے ہیں، تو لڑکی والوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھلا لیا اور لڑکے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھلا لیا، تو ٹھیک ہے، مہمان کو میزبان کھلا رہا ہے، لیکن لڑکی کے نام کی دعوت شادی خانوں کے اندر کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور جو گناہ کی محفل ہوتی ہے، جیسے اب جمعہ کی 2 رکعت ہے، میں 4 پڑھاؤں تو مانے گیا، جیسا نماز کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، نبی کے دیے ہوئے شادی کے طریقوں کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ سنت ہے، ہم نے اس کو سنت سمجھا نہیں، شریعت سمجھا نہیں۔ باپردہ عورت بھی اس موقع پر بے پردہ ہو جاتی ہے، ٹھٹا کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے اور حسن کے جلوے بکھیرے جاتے ہیں، عورتوں سے گندی گندی باتیں کی جاتی ہیں، تو شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں۔ حضرت دانا بہلول بڑے عقل مند اللہ کے ولی سے، صوفی سے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تمہارے جو 2 لڑکے ہیں امین اور مامون، اس میں ملکہ زبیدہ کا جو لڑکا ہے غالباً امین ہے، وہ کہا کہ وہ بیوقوف ہے، عقل کم ہے، اور مامون جو اور بیوی کا لڑکا ہے وہ عقل والا ہے، وہ دونوں کہیں کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، امین جس تخت پر بیٹھتے ہیں اور مامون جس تخت پر بیٹھتے ہیں، ان کی گدی کے نیچے بسترے کے نیچے ایک کاغذ انہوں نے رکھ دیا، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، اور جب وہ کھیل کر واپس آئے وہ پرچہ تو دکھ نہیں رہا تھا، لیکن ملکہ زبیدہ سے جو بچہ ہے وہ چھوڑ کر جو دوسرا بچہ دوسری بیوی سے پیدا ہوا، وہ کہنے لگا چھت نیچے آ گئی یا بسترا اوپر چلا گیا معلوم نہیں کہ یہاں کوئی چیز رکھی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ تو پھر مامون نے کہا ارے ایسی کیا بات ہے، ایک پیپر کا ہائٹ کتنا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو مانا نہیں، بیٹھ گئے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے دانا بہلول نے کہا دیکھو میں نے کہا یہ عقل مند ہے، یہ بے وقوف ہے۔ ماں کتنی بڑی عقل مند چالاک ملکہ زبیدہ جس نے مکہ مکرمہ تک نہر کو نکالا تھا، بڑی اللہ والی، بڑی پرہیزگار، عورت کو دین کے راستے پر چلاؤ، نماز پڑھواؤ، عورت کو اگر صحیح رکھنا ہے اپنے آپ کو صحیح کرو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے کیریکٹر کے بارے میں شبہ ہے، ہو سکتا ہے کسی سے تعلقات وغیرہ قائم کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اصول دیا، دستور دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تمہاری بیوی کا کیریکٹر معلوم کرنا ہو، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لو، تم لڑکیوں کو گھور کر دیکھتے ہو، تم نے اگر زنا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہاری بیوی سے لے چکا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بعض علماء نے کہا جو خاوند زانی ہوتا ہے، دوسروں کی عزت اور پاک دامنی پر ہاتھ مارتا ہے، کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی بیوی پاک دامن ہو۔ یہاں تک کہا کہ بیوی اگر اپنے آپ کو بچا لے اللہ اس گھر کے در و دیوار سے زنا کروا دے گا۔ دیوار زنا نہیں کرتے، لیکن سمجھانے کے لیے علماء نے کہا اتنا سخت ریاکشن ہے کہ اگر مرد دوسری جگہ نگاہ ڈالتا ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑا اللہ والا تھا، اس کو یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جو دستور ہے الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین،
بچی کا شہزادی کا حلیہ بدلا اور بدلنے کے بعد اس کو شہر کی سیر کرائی، کوئی دیکھا نہیں، کوئی لائن مارا نہیں، کسی نے زنا کی دعوت نہیں دی، پورا شہر گھوم کر گھر کے اندر داخل ہوئی، اور چونکہ حلیہ بدلا ہوا تھا تو گھر کا جو سیکورٹی گارڈ تھا، گھر کا جو محافظ تھا، جب اس لڑکی کو دیکھا تنہائی میں چمٹ گیا اور گال پر بوسہ دے دیا اور وہ بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہنے لگی سارا شہر کوئی مجھے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، محل کے اندر ایک سیکورٹی گارڈ نے میری گال کا بوسہ لے لیا اور مجھ سے چمٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا اللہ کا قانون، اللہ کا دستور برحق ہے، میں نے پوری زندگی زنا سے بچنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے بچایا بھی ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک غیر محرم عورت کو میں چمٹ گیا اور اس کو بوسہ لیا۔ بیٹی بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے؟ بیٹی نے جگہ بتائی، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کی قسم یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میں نے غیر محرم عورت کے بوسہ لیا تھا۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کا دستور ہے۔ آپ کی بیوی کیسی ہے اس کو موبائل میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کیریکٹر آئینے میں دیکھ لو۔ زنا کیا ہے، مشائخ نے کہا اس کے گھر کے در و دیوار سے اللہ زنا کروا دے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون، بہرحال ملکہ اللہ والی تھی، ہمیشہ 24 گھنٹے بانیوں سے کلام پاک پڑھواتی تھی۔ اب دیکھو جب دیکھو بچے موبائل میں، عورت موبائل میں، مرد موبائل میں، کیا جہادی نغمے سن رہے ہیں؟ فلسطین کی حالت دیکھ رہے ہیں، بغداد کی حالت دیکھ رہے ہیں، سعودی نہیں صاحب کیا ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ملکہ اللہ والی تھی اور پرہیزگار تھی۔ جب مکے میں حاجیوں کے لیے پانی نہیں تھا، عرفات کے پاس آپ اپنے نمائندے سے پوچھے جو حج کا گائیڈ کرنے والا، وہ کہے گا یہ ہے زبیدہ نہر، اپنے علاقے سے لے کر مکے تک اتنی، لیکن بچہ ابھی پیدا ہوا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ کیا سائنٹیفک طریقہ ہے؟ کہنے لگے ملکہ زبیدہ تمہارے خاندان کی چچیری، کزن، فلاں، خلیری، پھوپھی زاد بہن ہے، اپنے خاندان میں نکاح ہوتا ہے تو تعلقات کے اندر وہ اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اجنبی بچی سے نکاح کرنے میں آتا ہے۔ وہ اجنبی بچی تھی، اور کہا شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اس کی مثالیں رکھی ہیں کہ آم اگر درخت سے اگتا ہے تو آم معمولی رہتا ہے، آم کو گرافی کی جاتی ہے، ڈالی کو کاٹ کر ملایا جاتا ہے، اس آم کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ گھوڑا اپنی طاقت رکھتا ہے، گدھا اپنی طاقت رکھتا ہے، گھوڑے اور گدھے کو میل فیمیل ملاقات کرائی جاتی ہے تو جانور جو پیدا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں، اور یہ خچر گدھے اور گھوڑے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب چیزیں مخالف کی ملتی ہیں، اپنے خاندان اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسری اجنبی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، بچے ذہین ہوتے ہیں اور بچے حکیم ہوتے ہیں، اور اگر خاندان کی بچی دیکھ دیکھ کر آنکھیں دھرا چکی ہیں تو خواہشات اوپر تک نہیں پہنچتی تو بچے کم ذہن پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں مسجد کی منتظمہ کمیٹی کی طرف سے اسی اتوار کو انشاءاللہ سنت ابراہیمی بچوں کے ختنے کا نظم کیا گیا ہے۔ صرف آدھے بچوں کا انتظام ہوا ہے، آدھے بچوں کا انتظام اخراجات ابھی باقی ہیں۔ آپ ایک سنت ابراہیم کا جو ذمہ داری ہے فریضہ، آپ سے درخواست ہے کہ کمیٹی والوں سے مل کر آپ تعاون کریں۔ ایک سنت کی عمل پیرائی پر جو اجر ملے گا اس کے صدقے میں بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے پیر اور منگل ایک اللہ والے اس مسجد کے اندر آ رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ذکر کا، دعاؤں کا، تربیت کا نظام ہے۔ آپ حضرات اپنے وقت کو فارغ کر کر اس مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ پیر اور منگل یہیں پر کھانے پینے کا تمام چیزوں کا نظم انشاءاللہ کیا جائے گا۔ ایسی محفلوں سے ایمان کے اندر تجدید ہوتی ہے اور ایمان کے اندر اور اپنی روزمرہ زندگی کو ایمانی راستے میں ڈالنے میں مدد ملا کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ حلال صابن اور دیگر چیزیں ایک مدرسے کے امداد کے لیے کی جاتی ہے، آپ اس کو حاصل کریں۔
100 سے زائد بچوں کا رجسٹریشن تیار ہو چکا ہے، بک ہو چکے ہیں بچے، ایک بچے کا خرچہ 650 روپے ہے۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اگلی جمعہ ایک اہم عنوان کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہمان استقبال کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ رمضان کا استقبال کیسے کرے، رمضان کا شیڈول کیا ہو، رمضان کے طور طریقے کیا ہو، اس سوال کے جواب کے ساتھ کانوں کا میل نکال کر اچھی طریقے سے سوال سنیں۔ موت کا علم اللہ کو ہے، کب آتی ہے موت اللہ کو ہے، کہاں آتی ہے موت اللہ کو ہے، کیسے آتی ہے موت اللہ کو ہے، جل کر مر رہا ہے، کٹ کر مر رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، فلیٹ میں مر رہا ہے، سمندر کے اندر یا طوفان کے اندر، سیلاب کے اندر، کون بتا سکتا ہے؟ اثر میں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے کون بتا سکتا ہے؟ لیکن کچھ مخلوق ایسی ہے، آپ بھی اگر وہ کرنا چاہے، موت کا پتہ، جگہ کا پتہ، وقت کا پتہ اور موت کے طریقے کا پتہ لگے گا۔ اس سوال کیسے لگے گا؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اس رمضان المبارک کے استقبال اور رمضان کے فضائل و مسائل اہم ترین جو ہوں گے اس کے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شادیوں کے اندر ہماری اصلاح فرمائے، سنت کے مطابق بچوں کا نکاح ہو اور غیروں کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره